کب بنی تھی؟ 1974 میں 82 میں اس بینٹک صاحب کی مسجد ہے نا یہ؟ جی 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 پہچانا ہے میں نے اس کو 82 کے بعد آج ہی دیکھی ہے میں نے. ان سے پوچھا یہ قوت الاسلام ہے؟ کہنے لگے ہاں. کتنی عمر تھی بینٹک صاحب؟ 91. اسلامک 93 اسلامی لحاظ سے ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد موسیٰ حفیظ. محمد موسیٰ. تو بینٹک کا کیا مطلب ہے؟ وہ جب آئے وہاں انگلینڈ میں تو بینٹنگ اسٹریٹ پہ رہتے تھے. کیا وہ بینٹنگ ہے لیکن اس کا لقب بینٹک پڑ گیا. جو اسٹریٹ میں رہتے تھے اس کا نام بینٹک تھا. کس چیز کا؟ سڑک پر جس سڑک پر رہتے تھے. جس سڑک پر رہتے تھے. ویسے دو حافظ صاحب تھے. ایک حافظ صاحب دو حافظ صاحب کے نام سے. تو کون سے حافظ صاحب؟ وہ بینٹک اسٹریٹ والے حافظ صاحب. اس طریقے سے لقب چالو ہو. اچھا. اور دوسرے حافظ صاحب سے بائیدن والے تھے. ان کا نام وہ بائیدن اسٹریٹ میں رہتے تھے. اچھا. تو وہ حافظ بائیدن ہو گئے اور یہ حافظ بینٹک ہو گئے. 82 میں حافظ صاحب نے ہمارے ساتھ چلہ لگایا تھا. جماعت ہماری آئی تھی. اس کے پرانوں کا اجتماع تھا ڈیوسبری میں. تو اس میں کافی رائمنڈ کے پرانے حضرات کی تشکیل تھی. خدا بخش صاحب ہمارے امیر تھے. قاضی عبدالقادر صاحب حضرت رائے پوری کے خلفاء میں سے تھے. وہ بھی جماعت میں تھے. ڈاکٹر امجد صاحب تھے کراچی والے. تو مشورہ ہو رہا تھا کہ انگلینڈ کے لیے جماعت بھیجیں. تو 80 میں فارغ ہوا اور پھر 81 میں نے سال لگایا. 82 میں رائمنڈ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو وہاں مجھے قبول کر لیا گیا. مشورہ ہو رہا تھا کہ انگلینڈ کے لیے جماعت صرف جوڑ کے لیے نہ جائے بلکہ چلہ بھی لگائے. تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک بھائی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پرانے ساتھی مقیم تھے. تو عبدالحاب صاحب فرما رہے تھے کہ قاضی صاحب چلے جائیں, خدا بخش چلا جائے, ڈاکٹر امجد چلا جائے, فاروق تھے آٹے والے وہ چلے جائیں, اور عبدالرشید صورتی چلے جائیں. تو میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور شادی کے بغیر بیرون ملک تشکیل نہیں ہوتی تھی. تو عبدالحلیم صاحب مجھ سے مذاقاً جوک میں کہنے لگے تیرا نام لے دوں. لے دو, مجھے پتا تھا کوئی طے تو ہوگا نہیں. میں نے کہا لے دو. تو ان کا حاج صاحب یہ طارق جمیل بھی چلا جائے. تو حاج صاحب کی جب لہر ہوتی تھی تو سب کچھ ہو جاتا تھا, جب نہیں ہوتی تھی پھر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کہنے لگے ہاں یہ بھی چلا جائے. تو مولانا زار شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی. ساتھ مولانا احسان صاحب کہنے لگے اس کے تو بال بھی سفید نہیں. تو عبداللہ صاحب فرمانے لگے خدا بخش ساتھ ہے اس کو سنبھال لے گا. تو وہ میرا پہلا سفر تھا انگلینڈ کا. مجھے یہاں جانتا ہی کوئی نہیں تھا. تو جب ہم جوڑ پر پہنچے تو مجھے خیال نہیں تھا کہ میرا کوئی بیان ہوگا, کیونکہ میں چھوٹی عمر تھی, 28 سال عمر تھی. تو مولوی کمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے وہ ڈیوسبری میں. تو میرے ذمہ لگا عربوں کے بیان کا ترجمہ.
ممبر سے جو بیان ہوتا تھا اس کا ترجمہ میں کرتا تھا. تو پتہ نہیں حافظ پٹیل صاحب کو کیا خیال آیا, انہوں نے میرا بیان طے کر دیا مغرب کے بعد. سردیوں کی مغرب تھی, تو اس وقت میں میرا ویٹ تھا 53 کلو, اب 76 ہے. اس وقت 53 کلو میرا وزن تھا, بالکل ایسے. اور ڈیوزبری کا جو ممبر ہے وہ کافی بڑا ہے. تو میں جب اس پر بیٹھا تو لوگ کہنے لگے یہ کیا چڑے کو بٹھا دیا. چڑا سمجھتے ہیں, چڑیا کا نر, چڑا بٹھا دیا. جب بیان شروع ہوا تو انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا ایسا. وہ تو ایک طالب علم نے بتایا کہ نیچے مشورے والے کمرے میں آپ کا بیان چلا تو مشورہ بھی چل رہا تھا. تو 20 منٹ کے بعد سب نے کاپیاں رکھ دیں تو سب بیان سننے میں لگ گئے. حافظ صاحب سارے اس وقت کے سارے بیان سننے میں لگ گئے. تو پھر یہ ہمارا سفر گلاسگو تک ہم گئے. تو حافظ صاحب بھی ساتھ تھے, پٹیل صاحب اور حافظ بینٹک صاحب رحمہ اللہ, انہی کے ساتھ مسجد میں آئے تھے. اس وقت یہ نئی اس کی لک تھی, اب تو پرانی ہو گئی. 82 میں تو اوپر کمرے تھے, اس میں ہم سوئے تھے. تو خدا بخش صاحب خراٹے بہت لیتے تھے. تو انہوں نے اکراماً میرا بستر بھی ان کے کمرے میں لگا دیا. جب ان کا انجن سٹارٹ ہوا تو میں تو پریشان ہو گیا. بہت دیر میں انتظار کرتا رہا کہ شاید کچھ سلو ہو جائے, لیکن وہ 5ویں گیئر پر تھا. تو میں نے بستر اٹھایا اور باہر جا کے سو گیا. دوسرا ایک کمرہ تھا, اس میں جا کے سو گیا. یہ اس 82 کے پریسٹن کی کہانی ہے. اور بچے بچیاں آتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے, چاروں طرف گلیوں سے نکلتے تھے. وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا. اس سفر میں پھر جب وہ میرا پہلا بیان, کیونکہ میں قرآن پڑھ کے بیان کرتا ہوں اور حدیث پڑھ کے بیان کرتا ہوں. اور باقی جو ہمارے انڈیا پاکستان میں رواج نہیں ہے قرآن پڑھنے کا یا حدیث پڑھنے کا, تو وہ قرآن کی اپنی اٹریکشن, حدیث پاک کی اٹریکشن. پھر میں جنت کو بیان کرتا تھا, وہ کبھی کسی نے سنی نہیں تھی. مجھے پتا ہے کہ آپ نے وہ حور کے بارے میں وہ بنگالی تو اچھل کے گر رہے تھے, ان کی چیخیں نکل رہی تھیں. جب میں فارغ ہوا تو پھر جو انہوں نے مجھے پکڑا اور جکڑا, مجھے نکلنا ہی نہ دیں, کوئی ادھر سے چومے کوئی ادھر سے چومے. تو پھر اس میں میرے اور بھی بیان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ بینٹک صاحب کے درجے بلند فرمائے. ان کی ایج بتانے پر مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ اذا بلغ عبدی 40 سنة عافیتہ من بلایا الثلاث الجنون والجذام والبرص. جب میرا بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو میں 3 چیزیں اس سے دور کر دیتا ہوں: جنون پاگل پن, اور جذام سکن بڑی گندی ہو جاتی ہے, کوڑ کہتے ہیں اس, اور برسی جو سفید ہو جاتی. وَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً, اور جب میرا بندہ 50 سال کا ہو کے مرتا ہے
یا زندہ بھی ہوتا ہے، حاسبتہ حسابا یسیرا، میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً، جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو حببت الیہ الانابہ، میں اس کے دل میں خود اپنی محبت ڈالتا ہوں۔ تو ہمارے وہاں پنجاب میں ماحول میں ہوں جی 60 سال دے ہو گئے ہیں، توبہ کریے، داڑھی رکھیے، حج کریے، یہ عام بات ہے۔ تو وہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو پھر مجھے یہ خیال ہے کہ یہ اوپر سے سسٹم چلتا ہے کہ میں اس کے دل میں اپنی طرف محبت پیدا کرتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً أَحَبَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ، اور جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو کتبت حسناتہ وَأُلْقِیَتْ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکیاں لکھتے رہو، گناہ چھوڑ دو۔ وَآلَيْتُ اللَّهُ أُعَذِّبَ أَبْنَاءَ 80، اور اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں کہ مجھے میری قسم 80 سال کے بوڑھے کو عذاب نہیں دوں گا۔ یحییٰ بن اقسم ایک محدث تھے، مامون رشید کے دور میں ہارون کا بیٹا مامون، وہ بغداد کے چیف جسٹس تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو اپنے ایک شاگرد کو ملے خواب میں، انہوں نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا یا شیخ السوء فعلت کذا، یا شیخ السوء فعلت کذا، ارے نافرمان بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ تو میں نے آگے جواب میں کہا یا اللہ، میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے کیا سنا ہے میرے بارے میں؟ کہا حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام۔ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے حدیث بیان کی، انہیں معمر نے بیان کی، انہیں زہری نے بیان کی، انہیں عروہ بن زبیر نے بیان کی، انہیں حضرت عائشہ نے بیان کی، بھانجے تھے عروہ بن زبیر، انہیں اللہ کے نبی نے بتایا، کو جبریل نے بتایا، جبریل کو آپ نے بتایا کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی۔ تو یا اللہ دیکھ میں تو بوڑھا ہو کے تیرے پاس آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا، عائشہ نے بھی سچ کہا، میرے نبی نے بھی سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا، اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں، چل جا موج کر، معاف کیا۔ تو جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں عذاب نہیں دوں گا۔ وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، اور اگر وہ 90 سال کا ہو جائے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ وتقول الملائکہ اسیر اللہ فی الارض، فرشتے کہتے ہیں یہ تو اللہ کا قیدی ہے۔ اور قیامت کے دن شفع فی اہلہ، اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کو اس کے سامنے کھڑا کرے گا، حافظ صاحب کے رشتہ داروں کو کھڑا کرے گا، اور اللہ فرمائے گا جس جس کو کہتا ہے نا تیری تو فعل جنت میں ڈال دوں۔
یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، ان کے اپنے عزیزوں میں قریب ہوں. تو اللہ فرمائے کہ کوئی قید نہیں لگائی کہ 10 کی سفارش کرو، 20 کی، 100 کی، کہ جس کو تو کہے گا میرا بندہ میں تیری وجہ سے اسے جنت میں ڈال دوں گا. جبکہ ان کا جو ڈیسیژن تھا کورٹ کا وہ جہنم تھی. تو خیر من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں بہترین ہیں وہ جن کو اللہ لمبی عمر دے اور عمل اچھا دے، نیک عمل دے. تو بینٹک صاحب نے بڑی اعلیٰ زندگی گزاری، بہت اچھی زندگی گزاری. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. مجھے تعارف نہیں تھا بچوں کا، کل بھی اتفاقاً ہی، کیا نام ہے تمہارا؟ عثمان. تو پتہ نہیں آپ نے کیا بات کی مجھ سے، مجھے یاد نہیں. سلام کیا تھا. اچھا. تو یہ جب میں وہ بات کر کے پیچھے ہٹا تھا اس وقت. جی. اچھا 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 اچھا. تو ہمارے کچھ علاقائی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری روٹس میں والدین نے ڈال دی کہ جنازہ پڑھنا کافی نہیں، اس کے بعد تعزیت کرنا بھی ضروری. تو یہ ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے، ان کو دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے. تو مجھے رات نیند بھی نہیں آئی اور صبح بھی نہیں آئی، پھر بھی میں نے ڈاکٹر نبیل سے کہا کہ مجھے ان کے بچوں سے ملنا ہے، تو افسوس کرنا ہے، تعزیت کرنی ہے کہ یہ ان کا حق ہے. بہت شروع کے دور کے وہ آدمی ہیں، حافظ پٹیل صاحب، اور یہ ایک ہی دور کے لوگ ہیں ماشاء اللہ. بڑے خوبصورت بھی تھے اور بڑے وجیح بھی تھے اور بڑے ہنسنے والے تھے. جو اللہ کے نبی کا ایک قول ہے نا، جب حضرت فاطمہ رو رہی تھیں، واہ کربا ابا، آئے میرے ابو کا درد، ہیڈک تھا آپ کو، تو آپ نے کہا لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، بیٹی آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی درد نہیں آئے گا. تو ہر وہ شخص، مرد اور عورت، جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اس کے لیے موت انتہائی خوبصورت میسج، انتہائی خوبصورت پیغام ہے. بس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. ایک لفظ ہوتا ہے تعالی، آ جاؤ، اے نفس مطمئنہ، اے نیک روح آ جاؤ. یہاں اللہ نے استعمال کیا ہے ارجعی، واپس آ جاؤ. واپس آ جاؤ میں دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ تیرا گھر وہ نہیں تھا، یہ ہے واپس آ جاؤ. دوسرا اس میں انتظار کا معنی پایا جاتا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، کب آؤ گے، واپس آ جاؤ. اگر تعال ہی ہوتا کہ آ جا، تو یہ دونوں معنی اس میں سے نکل جاتے. تو اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، ارجعی، اپنے اصلی گھر آ جا، اور آ جا کہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. اس نے کہا الی ربک ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف جو تیرے انتظار میں ہے. تو نیک مرد عورت، اس کے لیے میرے بھائیوں موت ایک تحفہ ہے، ایک پیغام ہے، خوبصورت پیغام. اور اگر غافل مرتا ہے تو اس کے لیے موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں.
اللہ تعالیٰ آپ سب ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، تبلیغ والے ہیں، موت تک اللہ ہمیں اس پہ چلاتا رہے، ہم چلتے رہیں. تو پھر یہاں سے جانا بہت آسان کام. میرا جو بیٹا فوت ہوا وہ اپنے منہ سے کہتا تھا اللہ مجھے کب بلائے گا. 36 سال عمر، 36. میرا دل دنیا سے بھر گیا ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ بابا آپ نے دنیا حقیر ہے نا، اس کو پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے کہ یہ حقیر ہے، اس لیے میرا دل نہیں لگتا. اپنی ماں سے کہتا وقت نہیں گزرتا، بور ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں. کوئی فیملی میں ڈیتھ ہوتی کہتا اللہ مجھے بھول گیا، اس کو بلا لیا، مجھے کیوں نہ بلایا. اور کبھی کسی کی موت پہ روتا نہیں تھا. کہتا کیوں رو رہے ہو، یہ تو خوشی کا وقت ہے کہ وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا. بہت خوشی کا وقت. اس کی نانی آل آف سڈن، جس کو آپ لوگ کارڈیاک اریسٹ کہتے ہیں، ایسے کچن جا رہی تھیں اور گر کے مر گئی. نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، کچھ بھی نہیں، بس گری اور مر گئی. تو بڑا رونا دھونا مچا ہوا تھا. تو یہ گاؤں میں تھا، تو آیا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی ہنسنے لگا. تو اس کی ماں نے اس کو ایسے ذرا غصے سے دیکھا، تو کہنے لگا کیوں رو رہی ہو. تو نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو. کہا تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی، نانی اماں دکھوں سے نجات پا گئی، جنت میں چلی گئی. اس میں رونے کی کیا بات، یہ تو خوشی کی بات ہے. ہمیں چونکہ موت کا ڈر سوار ہے، ہم بوڑھا بھی ڈرتا ہے مرنے سے جوان، کہ اللہ سے وہ تعلق نہیں بنا کہ جس سے یہ شوق ہو کہ اللہ تیری ملاقات کا شوق ہے. تو اس بچے میں نے دیکھا گفٹ تھا اس کو اللہ کی طرف سے، کہ اس کے اندر اللہ، اس کے رسول کی محبت بہت عجیب طریقے پر تھی. میں کبھی گھر میں ترغیبی بات کرتا اور اللہ کے نبی کی بات آ جاتی تو وہ گر پڑتا تھا، گر پڑتا تھا. تو بھائی جانا تو سب نے ہے، سب کے لیے طے ہے جانا. اللہ ہم جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہے، ہم سے راضی ہے. اور یہ تبلیغ کا کام بہت بڑی رحمت کا کام ہے. میرے والد فوت ہوئے 88 میں، تو ان کا چلہ لگا تھا، وہ بھی بڑا آنریری چلہ تھا. ان کے اسٹیٹس کے مطابق ان کو بڑا پروٹوکول کے ساتھ ان کا چلہ لگوایا گیا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے تیسرے دن ان کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو میں نے پوچھا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ تو اب دیکھیں ایک چلہ لگا، اور کبھی ایسے ہی اپنے ذمہ دار لوگوں میں گاڑیوں پہ جا کر گشت کرنا، ان کے ڈیرے پر ہی ٹھہر جانا، کھانا پینا، ساری موج میلہ، ایسے کبھی کبھی 10 دن. اور کوئی جماعت گاؤں میں آ جاتی تو پھر اس کی ساری ضیافت ابا جی کرتے تھے. کہیں گے بیٹا اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا. اور کتنا کام کیا آپ کو میں نے اس کا سکیل بتا دیا. چلہ اور کبھی کبھی 10 دن سال.
اور وہ بھی بڑے وی آئی پی. تو یہ اتنا عظیم کام ہے کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، اختلاف تو صحابہ میں بھی ہو گیا. یہ کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے، نیچرل ہے. اختلاف کی کیا حدود ہیں، کیا آداب ہیں، وہ سامنے رہنے چاہیے کہ کسی کی برائی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی پر ٹونٹنگ نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کو کمپیٹیٹر نہ سمجھا جائے، بلکہ ادب و احترام کو باقی رکھا جائے. اختلاف ساؤ میں ہو، تلواریں چل گئیں، 70,000 آدمی شہید ہوئے. جنگ جمل اور جنگ صفین، 2 جنگوں میں 70,000 آدمی شہید ہوئے. تو اس کا خیال رکھا جائے کہ یہ اختلاف ہمارا عداوت نہ بن جائے، دشمنی نہ بن جائے. دونوں طرف صفات والے لوگ ہیں، ان کو ایک بات سمجھ آئی ہے، ہمیں دوسری بات سمجھ آئی ہے. ہماری بھی اس میں کوئی نفس کی شرارت نہیں ہے، ان کی بھی نفس کی شرارت نہیں ہے. تو ایک دوسرے کا احترام رہے، پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر. اللہ آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے والد صاحب کے اللہ درجہ بلند. آپ کیا کرتے ہیں؟ انجینئر ہیں آپ؟ انجینئر، الیکٹریکل انجینئر. الیکٹرک انجینئر، ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات. میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں کے جو حکومتی عہدے ہیں ان میں بھی اپنی اولاد کو تیار کرنا چاہیے. جب یہاں رہنا ہے تو اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دلوائیں کہ وہ سرکاری عہدوں پہ پہنچیں. مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے، اکبر تو مرتد ہو گیا تھا، اکبر بادشاہ مغل، وہ دین اکبری، دین الہی اس نے بنا لیا تھا. تو مجدد الفسانی تو ایک سرہند کے ایک چھوٹے سے عالم تھے، اور وہ مغل اعظم اس کو کہتے ہیں. اس کا ٹائٹل تھا مغل اعظم، مغلوں میں سب سے بڑا بادشاہ. تو ان کے ارد گرد اپنے آدمی تیار کر کے وہاں تک پہنچائے. وہ ان عہدوں پر پہنچے جو اکبر کے قریب ہوتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا آخری 5 سال میں اکبر نے توبہ کر لی. اور دلی کے مفتی تھے صدر الدین رحمہ اللہ، ان کو بلوایا. یہ جہانگیر نے اپنی لکھی ہے لائف سٹوری تز کے جہانگیری، تو اس میں میں نے پڑھا کہ میرے والد صاحب نے مفتی صدر الدین کو بلایا اور فرمایا کہ میرے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو. تو انہوں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، اور پڑھتے پڑھتے میرے والد کی زبان سے کلمہ نکلا اور انتقال ہو گیا. اور مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہمارا کام مجدد الفسانی والا ہے، اندر میں اتر جاؤ آہستہ آہستہ. تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلاؤ کہ وہ حکومتی عہدوں پر آ سکیں. یہ بہت بڑے انقلاب کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اب دعا کر کے اجازت دیں.